سب کا مالک ہے خالق ہے تو، سب کا تو ہی نگہبان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے، سب کا مالک ہے خالق ہے تو، سب کا تو ہی نگہبان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے، دور ہو جائے ہے ایک بلا ہر وبا، کر دے نسبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا، دور ہو جائے ہے ایک بلا ہر وبا، کر دے نسبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا، اس نبی کے ہیں ہم امتی جو مدینے کا سلطان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے اگرچہ بڑی بے بسی کی گھڑی، تیری رحمت پہ ہے ہم کو کامل یقین، ہے اگرچہ بڑی بے بسی کی گھڑی، تیری رحمت پہ ہے ہم کو کامل یقین، کیسے مایوس ہو بھلا تجھ پہ جس کا بھی ایمان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس وبا سے، کرونا وائرس جیسی بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ سماعت کیجئے شعر: تیرا در چھوڑ کر جائے کس کے وہ در، کس سے فریاد وہ میرے مولا کرے، تیرا در چھوڑ کر جائے کس کے وہ در، کس سے فریاد وہ میرے مولا کرے، بے سہارا ہے جو بھی یہاں، جو بھی مجبور انسان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے تیرے محبوب کے گھر کا ادنا گدا، روز فاروق یہ دے رہا ہے صدا، تیرے محبوب کے گھر کا ادنا گدا، روز فاروق یہ دے رہا ہے صدا، ہم گناہگار ہیں بخش دے، بخش دینا تیری شان ہے میرے مولا کرم ہو کرم، ساری دنیا پریشان ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آغاز کرنے کا۔ جناب السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ڈاکٹر اعجاز وارث ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کوہ نور، اور آج کا دن یعنی کہ 8 محرم الحرام، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ساتیں ہیں یہ بہت نیک ہیں، بہت فضائل کا یہ جو مہینہ ہے ایک، جس میں ہم نے سبق دیا اس شجاعت کا، اطاعت کا، جس کی مثال نہیں ملتی، اور آئی ایم شیور جو آج کل کی ہماری یوتھ ہے
وہ بھی اس جو پوری ایک ان کا ایک جو سفر تھا, جو پوری ان کی شہادت کا ایک پورا سینیریو ہوا, وہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ شاید بہت سارے واقعات اس طرح نہیں جانتی, اس طرح کو جاننا چاہیے کہ اس میں کتنے لیسنز چھپے ہوئے ہیں ہمارے لیے. آج ہم ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. اپنے اسپیشل شو رکھا ہے میں نے آج گڈ مارننگ کا, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آج نالج بھی ہو, ایک سمندر ہو ان تمام باتوں کا جو ہم جاننا چاہتے ہیں, پلس ہمارے ساتھ حمدیہ کلام, نعتیہ کلام اور منقبت بھی شامل رہیں گی. جناب میرے شو میں آج جو ہم نے دعوت دی ہے, پہلی جو ہماری مہمان ہیں وہ ایک سمندر ہیں نالج کا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مذہبی اسکالرس کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے کون نہیں جانتا عائشہ شبیر جی کو, کیونکہ وہ جب بولتی ہیں تو پھر اپنا ایک انداز بیان رکھتی ہیں. تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. عائشہ جی السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی محفل میں. اور اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے شو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اور ہم آئی تھنک بہت کچھ اب جانیں گے آج انشاءاللہ, پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت شکریہ. جناب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک اور ہمارے مذہبی اسکالر ہیں, اور نالج ان کے بھی, ہاں کہتے ہیں نا دوڑتا ہے صحیح باتوں میں, کہ مطلب نالج کا وہ فل پاور ہاؤس ہیں. محمود مسعود صاحب نے جوائن کیا ہے. محمود مسعود صاحب کا بھی ایک نام ہے, اور وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں تو بس پھر صرف معلومات ہوتی ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں کو ساتھ دیکھیں, کیونکہ آج ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت سارا کچھ جانیں گے. ان 2 گھنٹے میں ہم کافی کچھ آج یہاں پر مطلب یاد کر کے اور سیکھ کر جائیں گے انفیکٹ. تو بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. اور میرے بائیں جان جنہوں نے آغاز کیا آج کی محفل کا, وہ ہمارے بہت دوستوں کے دوست ہیں. میرا ان کا ساتھ تقریباً 3-4 سال کا ہے, اور یہ دوستی دن بدن اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور جب یہ دونوں بھائی کہیں بیٹھتے ہیں تو محفل بس ان کی ہو جاتی ہے. یہ حمدیہ کلام پڑھتے ہیں, نعتیہ کلام پڑھتے ہیں, منقبت کچھ بھی پڑھ لیں تو بس وہ پھر ان کا ایک لیول سیٹ ہو جاتا ہے. سو نعمان اور فیضان ہاشمی کو اب دنیا جانتی ہے, اور ان کی آواز کا دور دورہ ہے. تو آئیے خوش آمدید, دونوں کو ایک ساتھ ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید. بہت شکریہ. بڑا آپ لوگوں نے اچھا آغاز کر دیا بھائی آج کی محفل کو آپ نے. اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج ہمارے شو میں؟ آلموسٹ ہم مل رہے ہیں آج 2 سال کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بھی مصروف رہے ہیں اور ہماری بھی کچھ مصروفیت تھی تو رابطہ نہیں ہو سکا, لیکن جو دل کا رابطہ ہے وہ تو ہے شروع سے. لیکن بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت شکریہ. اور ہم آج بہت کچھ سنیں گے آپ سے, لیکن پہلے میں جانا چاہوں گا ٹورڈز عائشہ جی. عائشہ جی باتیں بہت ساری ہیں, لیکن آغاز کرتے ہیں. اور یہ دن بڑے اہم ہیں, اور یہ دن ایسی ساتیں ہیں جس میں ہم ہر روز کچھ نہ کچھ, ایک تو ہسٹری ساتھ چل رہی ہوتی ہے, پلس ہم سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آغاز میں ایک بڑا براڈ سا کویسچن کر لیتا ہوں آپ سے, کہ یہ جو حضرت امام حسین کا جو پورا ایک سینیریو ہے, اس میں فلسفہ شہادت جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے ایک جو سوال کیا ہے وہ بڑا وسیع ہے, اور اس کے لیے تو کئی پروگرامز درکار ہوں گے, لیکن انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کر کے, کیونکہ محرم الحرام کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قربانی کی ایک لازوال داستان رقم ہوئی ہے, اور جس میں غم و حزن اور مصائب و آلام کی ایک ایسی داستان ہے کہ جب بھی سنیں, جب بھی پڑھیں, جب بھی دیکھیں تو یقیناً ہمارے دل غم سے بھر جاتے ہیں, اور بھر جانے بھی چاہیے, کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی وہ عظیم داستان رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہ وہ فلسفہ شہادت جس کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور شہادت امام حسین علیہ السلام. ہر کوئی شہید ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. صحیح. یہ ایک فلسفے کی ابتدا ہے اس شہادت کی. جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, اور اللہ کی راہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف تلوار پکڑ کے نکل جائیں تو وہ بھی اللہ کی راہ ہے. اللہ کی راہیں بہت ساری متعین ہیں. آپ علم کی راہ پہ بھی نکلتے ہیں تو وہیں اس راہ میں بھی اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. اور ہر مرد مومن, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو موت آئے وہ شہادت کی موت آئے, کیونکہ اس کی جو منزل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اس وقت اس کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے. اسی لیے وہ ساری ایفرٹ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے وہ منزل مل جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا تم سے تمہاری کوئی خواہش، اس سے کہ اللہ رب العزت مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ اس تکلیف سے گزروں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، تو وہ جو ایک شہادت کا لذت ہے نا، شہادت کی لذت وہ بڑی ہے، وہ اتنی کمال کی ہے کہ اس سے بندہ بار بار گزرنا چاہے گا، حالانکہ دیکھنے میں تو تکلیف لگ رہی ہوتی ہے، دکھ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنے زخم ہیں۔ اب میں ڈائریکٹ اس کے اوپر آ جاتی ہوں تاکہ ہمارا وہ بھی ہو جائے کہ صرف ایک جھلک دکھائیے کہ شہادت ہوتی کیا ہے، کہ وہ اس کو بقا کی زندگی مل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اس کا نام بھی زندہ نہیں رہتا، مگر جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنے شہید ہیں جن کے نام آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہیں گے، مگر امام علی پاک امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت کا رتبہ پایا اور جس شہادت کو انہوں نے حاصل کیا، وہ شہادت رہتی دنیا تک کوئی اور دوسرا نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے بندے ہوتے ہیں، میں ان سے ان کی آزمائش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، مختلف لوگوں سے مختلف آزمائش لی جاتی ہے۔ اس محرم کے مہینے سے پہلے ایک مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی ایک قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی قربانی کی ایک داستان ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے، اللہ رب العزت نے ان سے ایک آزمائش لی ہے۔ آپ اس سے پیچھے انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، ہر نبی کو کہیں کہیں ہجرت کرنی پڑی ہے، کہیں جو ہے وہ خوف کا عالم ہے، کہیں کوئی آزمائش ہے، کہیں کوئی آزمائش ہے، مگر ساری ابتلائیں، ساری آزمائشیں کسی کو کے لیے اکٹھی نہیں کی، مگر وہ امام علی پاک کا ہی حوصلہ تھا، ان کا ہی جگر تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے وہ ساری آزمائشیں اکٹھی کی۔ کیونکہ میں اس کا ترجمہ بعد میں کروں گی شاید کا، مگر میں اس سے پہلے یہ بتا دوں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک اسی سے چل رہی، سادات سید انہی سے چلتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، آقا حسین آقا کی خوشبو، اگر آقا پھول ہے تو وہ ان کی خوشبو ہے، اگر آقا چاند ہے تو وہ ان کی روشنی ہے، یعنی کہ آقا کریم کا اسوہ نظر آتا ہے تو وہ حسین میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ حسین کا آقا کریم سے ہونا، مگر آقا کریم کا حسین سے ہونا یہ اب سمجھ آتی ہے جب کربلا کا میدان آتا ہے، بالکل ٹھیک، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شہادت امام حسین اصل میں شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اصل میں حسین کے اندر ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول کریم سے محبت کرتا ہے، اور جس نے رسول کریم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یعنی اللہ سے محبت کو پانے کا ذریعہ حسین سے محبت ہے۔ محبت حسینی نہ ہو تو محبت مصطفیٰ نہیں ملتی، اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو تو محبت خدا نہیں ملتی، اور جو رب کے ہو جاتے ہیں، اس راہ میں چلتے ہیں، تو آقا حسین سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آزمائشیں لی جو قرآن میں اللہ پاک نے بتائیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ پاک تمہیں کسی چیز کا خوف دے کے آزمائے گا۔ کس چیز کا خوف ہوگا؟ ظاہر ہے اتنی بڑی فوج سامنے کھڑی ہے، اسلحے سے لیس ہے، تازہ دم ہے، پانی پی رہی ہے، ادھر پیاسے ہیں، آج بھی 8 محرم ہے نا، پیچھے 7 محرم سے لے کر پورا دیکھیں، پیاس ہے، پانی بند ہے، بھوک ہے، خوف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک دے کر، پیاس دے کر تمہیں آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یہ اتنی خوبصورت ہے اس کربلا کے میدان میں، جب میں اس آیت کا بات کرتی ہوں تو مجھے ایک خاص لذت ملتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شاید کربلا کے اس میدان کو نظر میں رکھ کر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پھر تم سے تمہاری جانیں لے کر، تم سے تمہاری وہ محبت بری جانیں، اپنی جان دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحیح کہہ، اگر ماں باپ کے سامنے ہو نا کہ آپ نے کسی کی جان، تو کہتے ہیں، ماں کہتی ہے میری جان لے لو مگر میرے بیٹے کی جان نہ لینا،
क्योंकि वो अजीज तर होता है। लेकिन तो वहाँ पर अपनी क्या चल जान रहा से था? ज्यादा आपकी अजीज तर जानों को लेना, ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश, और इस आजमाइश पर जो साबित कदम रहता है बशीर साबिरीन, वो पैकरे सब्र रजा होता है। और हज़रत इमाम अली पाक उस वक्त जो पैकरे सब्र रजा बने, वो क़यामत तक कोई और नहीं बन सकता कि जो भूख में भी है, प्यास में भी है, जिनकी सामने बेटे की गर्दनें कट रही हैं, भांजे भतीजे भाई असहाबे हुसैन सब कट कट कर गिर रहे हैं, मगर वो सरापा सब्र रजा बनकर खड़े हैं। और वो देखें उनका शहीद होना और उनकी बका, आज भी हुसैन जिंदा है, हुसैनियत के परचम लहरा रहे हैं। आज हर कोई खुद के नाम के साथ हुसैन का नाम लगाना पसंद करता है, यजीद को तो कोई याद भी नहीं करता। यजीद मुर्दा है और यजीदियत मुर्दा रहेगी क़यामत तक के लिए। तो ये वो फलसफा शहादत इमाम हुसैन है कि जिसको अल्लाह पाक ने जिंदगी अता कर दी बका की, जिसको अल्लाह पाक ने ऐसी हयात अता कर दी जो हयात मुस्तफा के साथ ताबीर हो गई। जो हजूर अलैहिस्सलाम को हयात तसव्वुर करता है और मानता है, वही हुसैन हयात हुसैनी को भी मानता है। जहां दीन मुस्तफा का झंडा बुलंद होता है, वहीं वहीं हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर भी याद आता है कि जिसने सर कटाकर नेज़े पर चढ़ा दिया, मगर हक की फिक्र को बातिल की फिक्र के सामने सर नगू नहीं होने दिया। ये फलसफा है उनकी शहादत का कि अगर जब कभी हक को बातिल की बात आ जाए, जब कभी तुम्हारे सामने जुल्म की बात आ जाए, जबर की बात आ जाए, तो याद रखो कि जाने दे दो मगर जुल्म के साथ कंप्रोमाइज ना करो। बिल्कुल सही है, ये उसके ऊपर फलसफे का मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरती के साथ। और आपने जो अल्फाज का चुनाव था, मैं तो फुली इम्प्रेस्ड हूँ आपके सही बात अल्फाज का चुनाव से। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज भी जब हम बात करते हैं मॉडर्न दौर में हक व बातिल की, तो वो मिसाल सामने आ जाती है। तो आइए आपसे पूछते हैं महमूद साहब के, अगर हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है, अगर हम उसको आजकल के माहौल में देखें, कैसे जिंदा रखा हुआ है उस सिनेरियो को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने दावत दी और इतने खूबसूरत हम ऑनर्ड हैं कि आप आए जी। और ये जो मौजू है इसकी बहुत सारी जहतें हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं इसकी। जिस डायमेंशन को भी आप खोलेंगे आपको समंदर नजर आएगा। एग्जैक्टली। आपने जो आज के दौर के मुताबिक इसकी जो इंतबाक पूछा है मुझसे, मैं उससे पहले जरा फलसफा जरूर हम भी आपका भी राय जानना चाहेंगे। उससे मैं आगाज करना चाहता हूँ और इसको फिर हमारे आज के दौर पर मैं इसको मुंतबिक करूँगा। इंसान की जो सोच है, इंसान की जो फिक्र है, इंसान का जो नज़रिया है और इंसान की जो ज़िंदगी है, वो बड़ी सहल पसंद है। इंसान आसानी की तरफ जाता है हमेशा। ठीक। लेकिन जो मोहतरमा आयशा बाजी ने जो बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका पेश की, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल, ये एक फ़िलॉसफ़ी है जो आज के दौर में इंसान को समझने की ज़रूरत है। देखें, हम बड़े सुकून से अपनी रूटीन लाइफ गुजार रहे थे, अचानक किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा? एग्जैक्टली, कोरोना आया और सब कुछ डेडलॉक का शिकार हो गया। मुल्क बंद हो गए, शहर बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए। अगर आपको कुरान मजीद का ये फलसफा याद नहीं है तो आप मार खा जाएंगे। सही कह रहे हैं। इंसान की जिंदगी, इंसान सहल पसंद है, आसानी पसंद है, फैसिलिटेशन चाहता है, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह पाक ये चाहता है कि नहीं, बंदे को आजमाया जाए। बिल्कुल सही, बंदे को आजमाया जाए। और यहाँ पर जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम मजहबी लोग या मजहबी तबका ये समझता है कि जितनी ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे उतने मसाइल हल होंगे, तकलीफें दूर होंगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नहीं, जितना अल्लाह के करीब होंगे उतना ज्यादा आजमाया जाएगा। सही बात है। हिस्ट्री आपके सामने है डॉक्टर साहब, हिस्ट्री आपके सामने है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अव्वलुल बशर, होना तो ये चाहिए था कि आपको जन्नतों में ही रखा जाता, आपको आसमानों पर ही रखा जाता, लेकिन नहीं, जमीन पर उतारा गया। आप तसव्वुर कीजिए, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन क्या किया गया? तूफान आया, आपको आजमाया गया। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जिस्म में कीड़े पड़ गए। आप तसव्वुर कीजिए, आज के दौर में हम इसको मुतसव्विर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन इवन। एग्जैक्टली। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, आप पर कितनी कितनी बड़ी आजमाइशें आई। कभी कहा गया ए इब्राहीम अपने बेटे को कुर्बान कर दो, कभी आग तैयार हो गई, कहा गया आग में फेंक दो, कभी माल दिया गया,
بکریاں تھیں آپ کے پاس, غنائم تھے, کہا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. کبھی کہا کہ بیوی کو چھوڑ آؤ کعبہ میں. آپ تصور کیجئے ڈاکٹر صاحب, یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں. دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود آ گیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آ گیا, آقا علیہ السلام کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوششیں, مصلوب کرنے کی کوششیں. آقا علیہ السلام کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب آئے. یہ ہے وہ زندگی کا حقیقی تصور, یہ ہے وہ فلسفی جس کا ذکر فرما رہی تھی محترمہ عائشہ. یہ ہے حقیقت میں وہ چیز کہ جس کو آج کے دور میں ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, آج کی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ زندگی, لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ وہ حقیقت جو لوگوں نے آج چیزیں اخذ کی ہیں, بکس میں بیان کی ہیں, اور جو فلسفیز بیان کی ہیں. انسان کی زندگی کی جو ٹائرنگ ایک سچویشن ہے کہ اس میں آزمایا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. اور آپ تصور کیجئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. چیز کو 2 بار دہرایا ہے کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. بے شک تنگی, اس چیز کو 2 بار دہرایا ہے, تنگی کے بعد آسانی آتی ہے, تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے, اور جس کو میں آج کے دور میں, جیسا کہ آپ نے کلام پڑھا, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, روزگار ختم ہو گئے, کافی کچھ چل رہا ہے, زندگیاں ختم ہو گئیں, لوگوں کے پیارے بچھڑ گئے, نظام زندگی معطل ہو گیا. آپ نے کہا کہ آج کے دور میں کیسے اس کو منطبق کریں گے, تو میں اسی لیے کہوں گا کہ بس آنکھیں بند کیجئے گا, کربلا کے میدان میں چلے جائیے گا, امام حسین کو دیکھیے گا. آج اگر کھانا نہیں مل رہا آپ کو تو کربلا میں بھی نہیں ملا تھا. سوچیے, بالکل صحیح بات. آج اگر پانی نہیں مل رہا تو کربلا کے میدان میں بھی نہیں ملا تھا. اس پیاس کے بارے میں سوچیے گا. یہاں ننھے منھے بچے اگر بلک رہے ہیں تو وہاں روزگار ختم ہو گئے ہیں, تو وہاں بھی نہیں ایسا ہی تھا. تو یہ ہے بنیادی طور پر فلسفہ شہادت امام حسین. اور پھر اس کو ہم پوری زندگی پہ جو ہے جب اس کا انطباق کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ کربلا سے دور ہوتے ہیں نہ امام حسین سے دور ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھا کہ بالکل ایگزیکٹلی میں بھی یہی ہوتا. دیکھیں آج کل کے دور میں اگر ہم سوچتے ہیں نا ان تمام واقعات کے بارے میں, تو ہر روز ایک ڈفرینٹ ہمیں سامنے چیز آتی ہے. 7 محرم کے واقعات اگر جانے, ایگزیکٹلی ہمیں اپنی ذات میں وہ نظر آتا ہے سب کچھ. تو اب 8واں محرم ہے, تو جو 8 کا ہم وہ سوچتے ہیں تو ہمارے تو یقین کریں مطلب صحیح معنوں میں. لیکن ابھی ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, ہم کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اور ریمائنڈ کر رہے ہیں وہ تمام باتیں. لیکن ابھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہم کلام سنیں گے. تو اب کیا سنا رہے ہیں ہمیں آپ لوگ؟ ضرور ضرور, ہم سب فیض یاب ہونا چاہیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے, جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے. کیویں آکھاں میں کیوں آکھاں, کیویں آکھاں میں کیوں آکھاں, میرا کشکول خالی ہے. جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے, جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے. او دی تربت دے وچ رہندے اجالے رحمتاں والے, او دی تربت دے وچ رہندے اجالے رحمتاں والے. نبی دے عشق دی شمع, نبی دے عشق دی شمع جنہیں سینے چ بالیے. جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے, جدے ہتھ لاج ہے میری مدینے دا والیے. شعر سماعت کیجئے گا. نبی دے عاشقاں وچ بس اودائی نام جچدا اے, نبی دے
आशिकां विच बस ओदाई नाम जचदाए हुसैनी ज़ौक़ है जिसदा हुसैनी ज़ौक़ है जिसदा जिदा जज्बा बिलालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जदों भी वास्ता पाया मैं ज़हरा पाक दा लोगों जदों भी वास्ता पाया मैं ज़हरा पाक दा लोगों मेरे सिर तो हर एक मुश्किल मेरे सिर तो हर एक मुश्किल मेरे आका ने टालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए और मक्ता समाज कीजिए सदा दी लोड़ नहीं रहती ओनू कोई थोड़ नहीं रहती सदा दी लोड़ नहीं रहती ओनू कोई थोड़ नहीं रहती जेड़ा बंदा विफारूकी जेड़ा बंदा विफारूकी मदीने दा सवालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए किवें आखा मैं क्यों आखा किवें आखा मैं क्यों आखा मेरा कशकोल खालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जिदे हथ लाज है मेरी मदीने दा वालिए जज़ाकल्लाह मेरा कशकोल खाली है। मतलब सुभान अल्लाह। पता है आप लोगों की जो आपस में एक वो जुगल होती है ना कि जिसमें आप साथ साथ चल रहे होते हैं, ये कैसे होता है? वैसे नोट किया आप लोगों ने कि बिल्कुल एक लफ्ज ऊपर नीचे नहीं होता, सिमेट्री है ये। बचपन से हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, बल्कि अलग अलग भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो पहचान बनी है वो इकट्ठे पढ़ने में बनी है। और बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि 2007 में हम छोटे छोटे थे तो हमने कलाम पढ़ा था, इत्थे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने नू। तो हम दोनों भाइयों को 4 उम्रे के टिकट मिले थे। सुभान अल्लाह। और आप लोग गए भी थे? हमारे वालिदैन भी हमारे साथ छोटे थे, एग्जैक्टली, हमारे वालिदैन को भी टिकट साथ दिए गए। तो बस उसके बाद जब हम वहाँ से होकर आए तो उसके बाद ऐसा करम हुआ हुजूर का कि देखिए ना, अब यही होता है, एक ऐसा सोज होता है, दर्द जो जिससे वो मतलब पड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर रहे हैं हिस्ट्री को, और मुझे लगता है कि 2 घंटे बहुत कम पड़ जाएंगे, मुझे फील हो रहा है अब जरा इसके टाइम के बाद, क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है इस महफिल का और बातें इतनी सारी करने वाली हैं। तो आइए कुछ जानते हैं कुछ उस लड़ाई के बारे में जो हुई और क्या मुहर्रकात बने उस तमाम वाक़े के, वो ज़रा हम जानना चाहेंगे, ताकि जो हमारी यूथ है ना, खास तौर पर मेरा टारगेट वो है आज कि वो ज़रा सुने कि क्या असल में वाक़यात हुए थे। असल चीज़ ये है कि फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन और वाक़या करबला, जिसे आप हक़ को बातिल का मार्का कहते हैं, उसकी जब तक आप अपनी अगली नस्लों तक, और इंशाल्लाह exactly, मैं भी चाह रहा हूँ बस बिल्कुल अगली नस्लों तक जाना, ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर जैसे हम तक ये पहुंची, हम अपनी नस्लों तक भी ये चीज़ पहुंचाएं। क्योंकि अब जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, और सही क्या है गलत क्या है इसका इल्म तभी होगा अगर आप सीना ब सीना वो इल्म पहुंचाएं। जो चीज पढ़ने लिखने और देखने से इतनी ज्यादा नहीं असर करती, जो आपके सीना ब सीना इल्म ट्रांसफर होता है वो ज्यादा ऑथेंटिक भी होता है, और आपके एक क्लिक पे है सब कुछ। वो एक सब तो बस आप बताइए थोड़ा मुहर्रकात के बारे में। असल चीज है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूंकि आका हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस खुद अपनी ज़ात में ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ता जा रहा हूँ, जिसको थामे रखोगे तो फलाह पा जाओगे, कामयाब रहोगे। एक कुरान और दूसरा मेरी इतरत।
پھر ایک جگہ فرمایا ایک قرآن دوسرا اہل بیت، پھر ایک جگہ فرمایا ایک قرآن دوسرا میری سنت. تو سنت، اہل بیت، اطرت، وہ نام ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اصل میں قرآن، صاحب قرآن حضور علیہ السلام ہے تو تفسیر قرآن اہل بیت طہار ہے. اگر صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حامل قرآن آقا حسین ہے جنہوں نے قرآن کو تحفظ دیا. جب آپ اسلام کا ایک نظام ہے، اسلامی نظام، جس نظام کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر بھی کھائے، جس نظام کی بقا کے لیے، جس نظام کے احیاء کے لیے، جس نظام کو قائم کرنے کے لیے، جس سلطنت اسلامیہ کو قائم کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظالم کا سامنا بھی کیا. قریش کا جو بھی اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ابو جہل اور ابو لہب بھی آئے، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. شیب ابی طالب بھی دیکھ لیں، پھر آپ اس میں آپ کے اوپر مظالم کا ہے، جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، پھر سازشیں ہیں، بہت سارے. میں اس کی تفصیل میں چونکہ ٹاپک سے ہٹ جائے گا تو میں اس موضوع پہ رہنا چاہتی ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ان مظالم کو سامنا کرتے ہوئے جب آپ یہ ساری اس دین کی خاطر کر رہے ہیں جس دین کا علم بلند کرنا ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اس دین کو ہر حال میں غالب رہنا ہے جس کے آپ اور ہم پیروکار ہیں. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمہ الہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قیامت تک اور بعد از قیامت اسی کو ہی جلا ملنی ہے، اسی نے ہی بلند رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، چاہے اس کے لیے مشرکوں کو کوئی اچھا برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے. اب اس دین کے غلبے کے لیے دیکھیں پیچھے میں پوری صرف میں نے جھلک دکھائی کہ ہسٹری میں کتنی اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا دور اقدس دیکھیں، حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ دیکھیں کہ پوری ایک محنت ہے اس دین کی بقا اور بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے. اس نظام دین مصطفیٰ پر جب کوئی آنچ آئی تو پھر یہ دیکھیں اسلامی خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی. یزید کا تخت پر آنا دراصل اسلامی خلافت کو ملوکیت میں بدلا جانا تھا، اور وہ ایسا شخص آ رہا تھا کہ جس کا کردار، میں اس کردار کو پہلے کرتی ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کو پہلے پہچانو پھر حق کی پہچان ہوتی ہے کہ باطل کیا ہے. یزید کا کردار کیا ہے کہ اس کا کردار فسق ہے، فجور ہے، بدعنوانی ہے، بد کرداری ہے، ظلم ہے، استحصال ہے، وہ کرپشن ہے جو آج کے دور میں بھی ہمیں اس لیے یہ ورڈز یوز کر رہی ہیں تاکہ نئی نسل بھی دیکھے کہ آج کے دور میں بھی یزید ہے. یزید ضروری ہے کہ وہی یزید اٹھ کے آئے گا، وہی کربلا کا میدان ہوگا، وہی ہم تلواریں اٹھائیں گے تو شاید وہ ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نکل پڑیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کنٹری میں، آپ کی سٹی میں کون سے کردار ہیں جو اس یزیدی جو صفات ہیں، یزیدی خصائل ہیں، ان کی پر حامل ہیں. تو یزید بد کرداری کا نام ہے، یزید بدعنوانی کا نام ہے، یزید کرپشن کا نام ہے، یزید جبر کا نام ہے، یزید استحصال کا نام ہے، یزید قتل و غارت گری کا نام ہے، یزید جو ہے وہ خون آشامی کا نام ہے. وہ جس کو جو حق حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، جو بنیادی اقدار مٹا رہا ہے دین مصطفیٰ کی، اس کے لیے پھر آقا حسین سے بڑھ کر کون شخصیت ہوگی جو اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوتی. کیونکہ آقا حسین تو نام ہی عدل کا ہے. امام علی مقام کا نام ہے محبت، امن، عدل، انصاف، وفا، تحفظ دین مصطفیٰ، علامت ہے حسین ان کی. تو اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اصل میں محرک یہ بنا کہ جب اس نے آ کر سلطنت اسلامیہ کی اقدار پر کو گڑمڑ کرنا شروع کیا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا شروع کیا، تو اسے بھی خبر تھی کہ میرے مقابلے میں آنے والا شخص ایک ہی ہے. وہ ان کے 4 پہلے نام دیے نا کہ آپ نے جو بیعت قربانی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حسین ابن علی، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، اگر حسین ابن علی نے بیعت کر لی تو پھر میری سلطنت کو کوئی خدشہ نہیں، خطرہ نہیں. کل بھی ایک سوال ہوا نا کہ خطرہ کیا تھا حسین سے. اصل خطرہ ہی حسینیت ہے کہ اگر حسین سر نہیں جھکاتا، حسین کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے. حسین راضیتم مردیہ پر فائز ہے.
حسین وہ روح مطہرہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ جو ارادت خدا ہے, جن کا ارادہ خدا کا ارادہ اور خدا کا ارادہ جن کا ارادہ ہو, اور جن کی طہارت اور مطہر ہونے کی, تطہیر ہونے کی گواہی خود رب قرآن میں کرتا ہو, نص قرآنی سے ثابت ہو, ان کے سامنے ایک شک و شبہ, ایک رتی برابر بھی کسی باطل کی گندگی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ حسین ابن علی علیہ السلام تھے جو ان کے لیے خطرہ تھے. محرک یہ بنا کہ جب آقا حسین کو مدینہ کے گورنر نے یہ کہا کہ آپ کے لیے پیغام ہے یزید کا کہ بیعت کریں, ٹھیک ہے, آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا, اور میں ہمیشہ یہ ضرور بیان کرتی ہوں کیونکہ میری ذاتی طور پر میں چاہتی ہوں کہ ہر مومن, ہر مسلمان اس ٹرم کو اپنی زندگی کا اصول بنا. وہ کیا لائن؟ اور وہ یہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مثلی لا یبایع مثلہ, اس کو رٹ لے زندگی میں کہ میرا کردار یہ ہے, میں وہ حسین ہوں کہ میں سنت مصطفیٰ کی تصویر ہوں, میں حامل قرآن ہوں, میں تفسیر قرآن ہوں, شریعت ہمارے گھر سے چلتی ہے, ہمارے در پر جبرائیل امین وہی لے کر آتے رہے ہیں, جبرائیل امین ہمارے گھر میں اجازت کے بغیر حاضر نہیں ہوتے رہے. میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو. اپنی بیٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو رونے نہ دیا کرو. جو ماں ہے, جو سیدۃ النساء العالمین ہے, ان کو بھی ہدایت کر دی کہ حسین کو رونے نہیں دینا. حسین وہ ہے جو سوار دوش مصطفیٰ ہے, حسین وہ ہے جو سجدے میں, اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں, جو ختم الرسول ہے, وہ سجدے میں ہے, حسین سجدے پہ آ جائے تو حکم نازل ہو جاتا ہے آقا کریم کو کہ اے نبی مصطفیٰ سجدہ لمبا کر لو, حسین کو نہ اتار. سبحان اللہ. اگر حسین جیسا جو تصویر مصطفیٰ ہے, جو سنت مصطفیٰ ہے, جن کے گھر سے دین چلتا ہے, اگر وہ ان جیسا اس بد کردار, ظالم, جابر, فاسق, قاتل اور بد کردار شرابی, زانی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آج بھی یہ کردار دیکھنا ہے کہ وہ کردار جو آپ کے سامنے کرپٹ ہو اور آپ کو خبر ہو, تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خبردار, حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرنا. اگر تم حق کو جانتے ہو تو پھر یہ محرک بنا کہ آقا علیہ السلام نے بیعت سے کلیتاً انکار کر لیا, جو ان کے شایان شان تھا. یہ وہی کر سکتے تھے, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں راہ رخصت ہوتی ہے, وہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے حالات ہوں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, اور سامنے بڑی طاقت ہے, تو آپ خاموشی اختیار کر لیں, یہ راہ رخصت ہے, یہ جائز ہے. مگر آقا حسین آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راہ اختیار نہیں کی, انہوں نے راہ عظیمت اختیار کی ہے کہ ڈٹ کر دعوت حق دینا بڑا آسان ہے. میں آپ سے کہہ دوں کہ سچ بولا کریں, جھوٹ نہ بولا کریں, لیکن اس پر عمل کرنا اور اس پر دعوت حق دینا آسان ہے, انکار باطل کرنا مشکل ہے. اگر آپ صرف حق کی دعوت دیتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آقا حسین وہاں پر بیٹھے رہتے, مریدین کے درمیان میں لوگ آتے رہتے, آپ سے دین سیکھتے رہتے. یزید کو کوئی خطرہ نہیں تھا. یزید کو خطرہ تو تب ہوا جب انکار باطل ہو گیا. اگر انکار باطل ہو تو حق کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے اور حق کے لیے لڑا جاتا ہے. اگر انکار باطل نہ ہو تو پھر آپ حق کے لیے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ حق کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں. یہ محرک تھا جس پہ انکار باطل کے ساتھ پھر آگے وہ پورا سلسلہ چلا. جیسی گفتگو چلے گی تو پھر انشاءاللہ باقی اب دیکھیں محرکات تو ہم نے جان لیے کہ کیا محرک بنا اور کس طرح سے انہوں نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی کہ میں نے بیعت نہیں لینی. واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد محرکات صرف ایک نہیں تھے. ایگزیکٹلی, میں اسی پہ آ رہا تھا, بہت سارے تھے. یہ تو ایک مین ہوا نا, مین یہ آغاز فرمایا ہے. میں ایک محرک میں بھی بیان ضرور ضرور ضرور. بنیادی طور پر واقعہ کربلا کیوں پیش آیا, اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں, اور یوں کہنے دیجئے مجھے کہ کچھ ظاہری محرکات ہیں اور کچھ باطنی محرکات بھی ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا, باطنی محرکات بھی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آج کے نوجوانوں کو چونکہ آپ نے مخاطب کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک براڈر پرسپیکٹو لوگوں کے سامنے بالکل ہم نہیں چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس شخص کو جتنا بڑا مقام دینا ہو, جتنا بڑا مرتبہ دینا ہو, جتنی بڑی عظمت دینی ہو,
उतना ही ज्यादा उसको उसकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मिडिल किया है तो उसको टीचर की जॉब नहीं मिलती, नहीं। एक बंदे ने मैट्रिकुलेशन की है तो उसको बड़ी जॉब नहीं मिल सकती। किसी ने एफए किया है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने मास्टर्स किया है, किसी ने एमफिल किया है, किसी ने पीएचडी की है, किसी ने स्पेशलाइजेशन की है, किसी ने अब्रॉड जाकर तालीम हासिल की है। जो जो उसकी तालीम बढ़ती जाएगी उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी। सही बात है। मैं बड़ी अहम बात, सही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एक मुहर्रिक है वाक़या करबला का। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना इमाम हुसैन से फरमाया था और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा से फरमाया था कि मेरे दोनों बेटे ये हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे ये दोनों बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सरदारी ऐसे ही मिल जाती है? नहीं। क्वेश्चन है मेरा। सही बात है। दुनिया में कोई किसी को नौकरी बगैर क्वालिफिकेशन के नहीं देता, बड़ा ओहदा क्वालिफिकेशन के बगैर नहीं देता, बड़ा मकाम क्वालिफिकेशन के बगैर नहीं देता, बड़ों के दरमियान किसी को कोई बैठने नहीं देता, कोई जगह नहीं देता। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी मजलिस और होती है, जो अनपढ़ और जाहिल, कुरान मजीद ने भी फरमाया कि कैसे आप पढ़े लिखे लोगों में और जाहिलों में फर्क कर सकते हैं। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि क्या, ये कुरान मजीद का सवाल है आज की नौजवान नस्ल के लिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? हमने, हमारे मुआशरे ने क्या किया है, गधे और घोड़े एक ही जगह बांध दिए। ये वो फर्क है जो सैयदना इमाम हुसैन ने करके दिखाया। आपने क्या किया, चूंकि पीछे से हुक्म हो चुका था कि ये सरदार हैं जन्नत के जवानों के, सर डॉक्टर साहब कोई तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। खाली ये क्वालिफिकेशन कि ये मुस्तफ़ा के नवासे हैं उनके लिए काफी थी, लोगों के लिए काफी नहीं थी। ये क्वालिफिकेशन होना कि सैयदना अली शेर खुदा के बेटे हैं उनके लिए काफी थी, लोगों के लिए काफी नहीं थी। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन कि सैयदा कायनात के बेटे हैं उनके लिए काफी थी, लोगों के लिए काफी नहीं थी। इमाम हुसैन ने, दुनिया का ये उसूल रहा है कि हमेशा गुलाम कुर्बानी देते आए हैं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में ये उसूल रहा है कि हमेशा गुलाम लोग, वो जो निचला तबका है वो कुर्बानी देता है। पिसे हुए तबकात, मकहूर, मजबूर, इस्तेहसाल ज़दा तबकात वो कुर्बानी देते हैं, गुलाम कुर्बानी देते हैं। तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी इमाम ने कुर्बानी दी है, किसी खानवादे ने कुर्बानी दी है। तो आपने करबला के मैदान में, सर एक ये बात आयशा बाजी ने भी की, एक ये बात कि सिर्फ खुद को जाकर कुर्बान कर दिया, खुद शहीद हो गए, नहीं, आपने तो अपना पूरा का पूरा खानवादा शहीद कर दिया, पूरा खानदान शहीद करवा दिया। और जिसको शहादत सामने नजर आ रही हो, एग्जैक्टली नजर आ रहा हो कि कुछ होने वाला है, खबर में गए हो, एग्जैक्टली। यानी देखिए आप जब मक्का से निकलते हैं तब भी पता है कि होना क्या है, मदीना पाक से निकले हैं तब भी पता है। और देखिए जब मदीना पाक से निकले हैं तो मगरिब का वक्त था कि आपने अपने घर वालों से आकर कहा कि तैयारी कर लें। फजर हो गई लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, फजर हो गई तो ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि क्या सामान इकट्ठा करते रहे? नहीं, सामान क्या था? माँ फातिमा तो ज़हरा की एक चादर थी, चादर ततहीर थी, बाबा सैयदना अली शेर खुदा की जुल्फ़कार थी, तलवार थी, ये तैयारी थी। कुछ प्याले थे जिसमें पानी पीना था, सामान छोटा मोटा सामान, लेकिन तैयारी क्या करते रहे? कभी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते रोज़ा अनवर पर, और कभी माँ फातिमा तो ज़हरा की कब्र अनवर पर हाजिर होते और ये कहते कि हमारा ये आखिरी चक्कर है आपकी बारगाह में, अब मदीना हमसे छूट रहा है, अब हमने वापस नहीं आना। मक्का पाक में भी ऐसा हुआ, हज का मौसम था, 8 जिलहज मक्का छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि उनको पता था, उनको इल्म था। जब कूफा पहुंचे तो फरजदक्श जो शायर था उसने कहा ऐ इमाम हुसैन लौट जाएं वापस, इसलिए कि ये कूफी लोग, इनके दिल तो आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं हैं, तलवारें यजीद के साथ, वो यजीद के साथ हैं तलवारें। तो आपको पता चल गया था, लेकिन इसके बावजूद आप करबला की तरफ सफर कर रहे हैं, अपना फोकस नहीं हटा रहे। आपको पता था
اس لیے کہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن اچھی کرنی تھی، ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ کو دھن لگ جائے، میں آج کی نوجوان نسل سے کہتا ہوں، جب آپ کو دھن لگ جائے کہ میں نے یہ کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے، تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کریں. جیسی بھی مشکلات آ جائیں، جیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، جیسی بھی مصیبتیں آ جائیں، کسی چیز کی کمی آ جائے، ڈیفیشنسی آ جائے، لیکن آپ کو آپ کی دھن جو ہے وہ اپنی منزل سے ہٹا نہ سکے. بالکل جب یہ کوالیفیکیشن ہو جائے تو پھر ایسی کوالیفیکیشن کے لوگ جنت کے مردوں کے سردار ہی ہوا کرتے. سبحان اللہ. یہ وہ بنیادی محرک تھا، بالکل یہ وہ بنیادی محرک تھا. وہ اصل اپنی کوالیفیکیشن کی طرف جا رہے تھے، ان کو اس منزل سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دور نہیں کر سکتا تھا، جتنی بڑی مرضی مصیبت آ جاتی. لہذا یہ اصل میں ایک روحانی محرک تھا جو ان کے سامنے پیش نظر تھا، جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں. سفر کر تو بہت آپ نے صحیح طرح سے ایلیبوریٹ کر دیا، اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں آج کے جو شو سے آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی کچھ بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت ساری ہسٹری ہم آج ریلیویٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی وقت آ چکا ہے پھر سے آپ کی جانب بڑھنے کا، اور ہم فیض یاب ہونا چاہیں گے. لیکن پہلے ہم بریک پہ جاتے ہیں، یا پھر ہم پہلے آپ کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بریک کے بعد. چلیں جی بالکل. حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی ہے اور نعت بھی پیش کی ہے. مناقب کی طرف آتے ہیں. دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ دے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا. زلف ولیل نہ کھیڈن والے شہزادے، شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے، لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے. کدی توڑیا نہیں او مان، توڑیا نہیں او مان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا. تو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا. یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے. ایک دن زندگی دی یہ گڈی رک جانی، رک جانی. دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی، دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی. بس رہنا نام و نشان، رہنا نام و نشان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، دو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا. ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں، آیا نہیں. رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں، رب نے اینا ورگا ہور بنایا نہیں. ہے جگ تو وکھرا شان، جگ تو وکھرا شان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا. تو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا. اور مقطع سماعت کیجئے. ذکر جے کریے پیر علی دے بچیاں دا، بچیاں دا. کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا، کرم ہوندا اقبال ازل تو سچیاں دا. دکھ ٹال دیندا فرمان، ٹال دیندا فرمان علی دے بچیاں دا، تو
جگتے احسان علی دے بچیاں دا تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا کلمات قرآن کلمات قرآن علی دے بچیاں دا تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا. جی جناب آ گئے ہم واپس. میرا نام ڈاکٹر اعجاز وارث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کوہ نور کی ہماری آج کی خاص ایپیسوڈ جس میں ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اور بہت ساری نالج جو ہے وہ ہم اس کو گین کر رہے ہیں تھرو بہت سارے واقعات ہم سن رہے ہیں. اور ابھی ہم نے محرکات پہلے سنے اور میرے خیال ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ واقعات پہ تھوڑا آ جاتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جاننا کہ دیکھیں ہر دن کی اپنی ایک خاص ہسٹری ہے اور آج چونکہ 8 محرم بھی ہے تو ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ کچھ بتائیے ہمیں کہ ان دنوں کی کیا وہ ہسٹری میں امپورٹنس رہی. لیکن جب آپ کا مدینہ پاک سے سفر شروع ہوتا ہے نا جیسے محمود مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ مدینہ پاک سے تیاری ایگزیکٹلی وہ شروع ہوا تو جب آپ اس بیک گراؤنڈ کو ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر آپ کو 8 محرم تک کے جو مذاکرات چل رہے تھے جو ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی وہ آپ کو سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. اور میں چاہ رہی ہوں کہ آج کل نئی نسل ہے تو وہ بڑی اچھی طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ آ جائے واقعات تو چونکہ آپ روز سنتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ مدینہ پاک سے جانا یہ ایک اٹسیلف بہت بڑی قربانی ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں کہ ہم سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم اس شہر میں رہیں جس شہر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں جن کے ہم امتی ہیں. ہمارے عام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے مدینہ پاک کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے ایک بڑا اسٹرانگ ہمارا ان کے ساتھ لنک ہے بڑا تعلق ہے اور اس نسبت کے بغیر ہم خود کو خالی سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے کلام میں بھی پڑھا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ پاک چھوڑ کے جانا کہ اپنے وطن کو آپ بھی اپنے وطن میں رہتے ہیں تو یہ سب سے پہلی قربانی تو یہی ہے. اور یہ قربانی صرف حرمت مدینہ کے لیے دی گئی کہ کہیں میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں یزید تو اپنے ناپاک ارادوں سے باز نہیں آئے گا. اس نے تو کہہ دیا یا تو بیعت یا پھر جنگ کہ ہر صورت میں بیعت ہوگی یعنی کہ آپ نے بیعت کرنی ہے کیونکہ اگر یہ حسین بیعت نہیں کرے گا تو میری ملوکیت کو سند نہیں ملے گی اس کو اوتھینٹسٹی نہیں ملے گی کہ میری ملوکیت ٹھیک ہے. حسین کی بیعت کے ساتھ ہے. اور اگر میں اس میں جملہ ایڈ کر دوں کہ امام علی پاک اگر بیعت کر لیتے یا اس کو راہ رخصت اختیار کر لیتے تو رہتی دنیا تک ہم اور آپ باطل اور حق میں تمیز نہیں کر سکتے تھے. وہ خط نہیں کھینچ سکتے تھے درمیان میں فاصلہ نہیں بنا سکتے تھے جو حق اور باطل کے درمیان ہوتا ہے. آپ کا انکار باطل آپ کا بیعت سے انکار کرنا اور حق کے لیے کھڑے ہونا اور حق کے لیے لڑنا یہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے درس ہے. کبھی بھی ظلم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. تو آپ وہاں مدینہ پاک سے جب نکلے ہیں تو حرمت مدینہ کے لیے نکلے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نانا کے شہر کے اوپر جس کے پتے کو بھی بلا وجہ توڑنا وہ بھی گناہ ہے اور جس کی چیزوں کو بھی برا کہنا گناہ ہے. تو وہ اس حرمت کو بچاتے ہوئے مکہ پاک کی طرف آئے. چونکہ حج کا مہینہ تھا تو آپ نے احرام بھی باندھ لیا. حج کا احرام اور احرام کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس احرام کی حالت کے تقدس کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو آپ حج کے احرام کے ساتھ جب مکہ پاک گئے تو آپ دیکھیں اس لعین کی کتنی بدبختی ہے کہ اس نے کچھ یزیدیوں کو احرام کی حالت میں بھیج دیا جس نے اندر خنجر چھپائے ہوئے تھے کہ وہاں حسین کو قتل کر دیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی پاک نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور میں یہ قربانی بتانا چاہ رہی ہوں کہ قربانیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ آپ وہ حج کے احرام میں اور کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ حج کا احرام باندھا ہوا اور حج ادا کیے بغیر میں وہاں سے کچھ کر جاؤں احرام کھول دوں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے
جو قتل کے لیے اور میت سے بیعت لینے کے لیے یزید اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ حالت حج کے احرام میں بھی مجھے قتل کروائے گا تو اس حرمت مکہ قبر بھی آنچ آئے گی. اور حسین نہیں چاہتا کہ حسین وجہ بن جائے اس حرمت والے شہر میں خون بہانے کی کہ جہاں پر جوں تک مارنے کی حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. تو آپ نے اپنا وہ احرام, حج کا احرام عمرے کے احرام میں بدل کر اتار دیا اور 8 ذی الحج, جیسے یہ بتا رہے تھے, 8 ذی الحج کو وہاں سے کوچ کر لیا, کوفہ کی طرف آپ روانہ ہوئے. اور اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ تھی جو شریعت جس کے متقاضی تھی, میں نے پہلے کہا کیونکہ یہ صاحب شریعت ہے, ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی جو قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے کہیں غلطی کا باعث بن سکے. آپ کو خطوط ملے. اچھا دیکھیں 2-3 کردار ہیں اس پوری واقعہ کے. ایک وہ ہیں جو امام علی پاک حق کی صورت میں کھڑے ہیں, ایک یزید جو باطل کی صورت میں نظر آتا ہے, ایک وہ تیسرا کردار ہے جو منافقت کی صورت میں نظر آتا ہے, جو کوفی ہیں جو ظلم دیکھ کر بھی چپ رہے ہیں. اچھا یہ وہ کردار ہے جو 3 کرداروں سے مل کر یہ واقعہ بنتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چپ رہتے ہیں. حالانکہ ایمان کیا ہے کہ سب سے بہترین ایمان یہ کہ اگر تم کسی ظلم کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے روکو, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے تو برا جانو. مگر یہ وہی لوگ تھے جو دل سے بھی برا نہیں جان رہے تھے, تو ان کے خطوط آ رہے تھے, دعوت آ رہی تھی کہ اور ان کا جو متن تھا, اس کی جو اندر تھیم تھی وہ ان کی یہ تھی, میں مختصر میں میلاد بتا دیتی ہوں کہ بہت ساری تواریخ میں آتا ہے, کہیں کوئی کہتا ہے کہ 1500 خطوط آئے, کوئی کہتا ہے 150 آئے, کوئی 350 آئے. خط تو ایک بھی بڑا ہوتا ہے اگر آپ صاحب شریعت کے پاس کسی کو بھیج دیں کہ اگر آپ نہ آئے ہماری طرف اور ہم نے بیعت کر لی خوف سے یزید کی تو اس کا وبال بھی آپ کے سر پر ہوگا. قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور کہیں گے کہ ہم نے تو حسین ابن علی کو بھیجا تھا کہ آئے ہم آپ کی بیعت کریں, یہ نہیں آئے, ہمارے کہنے پہ ہمیں مجبوراً یزید کا باطل کا ساتھ دینا پڑا, تو ظلم کا ساتھ دینا پڑا. تو آپ کے اوپر ہمارا یہ وبال ہوگا ہماری اس بیعت کا. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس مسلسل آپ کو روک رہے تھے کہ کوفہ میں حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا تھا, آپ نہ جائیں. وہ نہ جانے کے حق میں تھے, مگر صاحب شریعت چونکہ اب متقاضی ہو گئے تھے وہ اس چیز کے اوپر کہ خط آ گیا ہے اور مجھے ہر صورت میں جانا ہے کیونکہ وہ مجھے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں. آپ وہاں سے اس خطوط کو دیکھتے ہوئے, اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل, میں ان کا ذکر ضرور کروں گی اور میری ہمیشہ آنکھیں نم رہتی ہیں کہ سفیر جاتا ہے نا کہیں پر بھی, کسی کے پاس بھی جائے, کسی کافر کے پاس بھی جائے, تو سفیر کا ایک جو آپ کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے, سفیر ہوتا ہے, آپ اس کا ایک خیال رکھتے ہیں, اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. وہ سفیر حسین تھے. حضرت امام مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر گئے, اور دیکھیں ان کوفیوں کا کردار کتنا ظالمانہ تھا. میں کہتی ہوں یزید سے زیادہ ظالمانہ کردار ان کوفیوں کا تھا کہ جنہوں نے سفیر حسین کے ہاتھ پر حسین کے نام پر بیعت کر لی, اور بیعت کرنے 40,000 نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے, اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے نہیں تھا, اور آپ حسین علیہ السلام کو لکھ چکے تھے کہ یہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہیں. اور وہاں سے وہ قافلہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو اتنی بے دردی سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. وہ ایک الگ داستان ہے, وہ ایک الگ پوری. ہاں جی صحیح بات. وہ وہاں سے چلے مکہ پاک سے جب کوفہ کے راستے میں, تو دیکھیں اگر ان کا ارادہ جنگ ہوتا, جو یہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ اور نئی نسل کے اندر جو ہے نا ذہنوں میں یہ بڑا سوال ڈالا جا رہا ہے, جی وہ تو اقتدار کی جنگ تھی, وہ تو. اور میں ان کی اس بات کو بھی آگے لے کے چلوں گی, جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اتنا بڑا اقتدار ملا, انہیں دنیا کے اقتدار کی کیا ضرورت ہے, انہیں کیا ضرورت تھی. اب وہ اقتدار کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ جنگ کے لیے گئے اور اقتدار کے لیے گئے تھے تو پھر اپنے ساتھ 6 ماہ کے علی اصغر کو نہ لے کے جاتے, پھر اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے کے جاتے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, ساتھ ان بچوں بوڑھوں کو نہ لے کے جاتے. 90 سال کے عمر رسیدہ لوگ بھی ساتھ ہیں. آپ صرف 72 تن کیوں جاتے, 82 فوج کیوں جاتے؟ پھر وہ سارے لوگ, پھر مدینہ پاک سب سے بہترین جگہ تھی اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی, جہاں پر آپ کے اوپر جان دینے والے, جان نچھاور کرنے والے آپ کے اپنے موجود تھے, جہاں پوری ایک فوج آپ کی ایک اشارے کے لیے انتظار میں تھی. آپ وہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے نہیں جا رہے, آپ اس حجت کو پورا کر رہے ہیں جو خطوط کی صورت میں آپ کے پاس آئی, آپ اس شریعت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں جو آپ پر لازم ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہے
کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ آئیں، آپ آئیں، کھڑے ہو ہمارے ساتھ، تو ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جاتے تو آپ ڈیفینیٹلی اللہ کے ہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں جائیں گے، آپ جواب دیں۔ تو آپ وہاں سے جب چل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کون ہے، آپ ذرا تصور کریں نا، آپ اپنے گھر میں بھی ہم سارے ہیں، کوئی نفس وہی ہے، انسان وہی ہے، آپ یہ دیکھیں ان کا رتبہ مقام ایک الگ بات ہے، روحانی باطنی چیزیں فیوزات ایک الگ چیز ہے۔ صرف آپ آج کی سوسائٹی میں بیٹھ کر صرف یہ تصور کریں کہ جن کے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر بھی جا رہا ہے، جن کے ساتت بیمار چھوٹے بچے بھی جا رہے، جن کے ساتھ چادریں، جن کی چادروں کو عزت مآب عفت مآب ہماری مائیں بہنیں، جو پوری قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں سے بہترین ہیں، جو سید اور سادات ہیں، جو خانوادہ رسول کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، جن کی چادر کو کبھی فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے گھروں میں جانے کے لیے جبرائیل امین بھی اجازت لیتے ہیں، وہ اپنی چادر تطہیر اوڑھ کر ساتھ چل رہی ہیں، تو کیا وہ جنگ لڑنے جا رہی ہیں؟ یہ جنگ نہیں تھی، یہ مارکہ حق و باطل تھا، یہ وضاحت تھی کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اگر وہ وہاں سے نہ چلتے تو کبھی قیامت تک حق و باطل کی تمیز نہیں ہو سکتی تھی، وہ خط نہیں کھینچا جا سکتا تھا۔ پھر وہاں سے جب چل کر جو مصائب راستے میں آتے ہیں، آپ کو اطلاع مل گئی راستے میں، جیسے انہوں نے بھی ذکر کہ شاعر نے بھی کہا کہ کوفہ میں مت جائیں، یہ وہی کوفہ ہے جو جن کی تلواریں تو یزید کے ساتھ ہیں، زبانیں آپ کو خط لکھ دیا ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر آپ کو تمام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی، مگر وہ جو کہ ایک باطنی محرک بھی بن رہا تھا، آپ نے فرمایا اب تو مجھ پر فرض ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کا قصاص بھی لوں اور جا کر دیکھوں کہ ایسے کیا معاملات ہو گئے کہ جنہوں نے خط لکھ کر ہمیں بلایا اور پھر بلا کر ہم سے بے وفائی کی۔ بالکل صحیح، تو وفاداری اور بے وفائی کی بھی ایک داستان، بالکل صحیح ہے، باتیں صحابہ حسین کی وفاداری ہے اور ادھر کوفہ والوں کی بے وفائی ہے، وہ یزید ہے اور یزید کے ساتھ بے وفائی ہی جچتی ہے، ادھر حسین ہے اور حسین کے ساتھ وفاداری ہی جچتی ہے۔ بالکل صحیح، میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ کربلا کے سفر میں کربلا تک، کربلا میں کے سفر میں کربلا تک اور کربلا سے نیزے پہ چڑھنے تک حسین عشق کی لازوال داستان ہے اور ادھر وفاداری کی بھی بے مثال مثال۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آپ کتنا اچھا اس کو ایکسپلین کرتی ہیں نا کہ الفاظ کا چناؤ آپ کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ باقی ہر چیز دل میں اتر جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ پورا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے اس کے آگے کی تھوڑی داستان کے، اس کے بعد پھر کیا آپ بتائیں گے؟ محترمہ عائشہ شبیر والی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر اگر ہم اس جد و جہد کو دیکھیں، اس سٹرگل کو دیکھیں، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک ہی جملے میں ساری بات کی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ حق کا کہ بنائے لا الہ الا حسین، کہ حق یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ڈاکٹر صاحب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی بنیاد امام حسین ہے، اس کی بنیاد امام حسین ہے، کوئی شک نہیں۔ اگر امام حسین نہ ہوتے، اگر کربلا بپا نہ ہوا ہوتا تو یہ جو مسجد سے اذانیں آتی ہیں نا سر، یہ ہم نہ سن پاتے۔ صحیح بات ہے، یہ ہمارے ننھے منھے بچے جو معصوم آوازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے ایمان کے ساتھ، یہ جذبہ، یہ وفا، یہ زندگی، یہ رونق ہمارے چہروں پر نہ ہوتی اگر امام حسین نہ ہوتے۔ اور میں اگر تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ جو جملہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کہ دین است حسین، پوری ایک داستان کہ حسین ہی دین ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ اس کی وضاحت مجھ سے پوچھنا چاہیں، ضرور ضرور، تو دین یعنی ہم پوری زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو، ایک ہوتا ہے سر مذہب، ٹھیک ہے، ہم تو فرقوں میں تقسیم ہے نا، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، وی آر ڈیوائیڈڈ ناؤ، اور ہم پر وہ فلسفہ بڑا صحیح فٹ ہو رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ہمیں امت مسلمہ کو بخیوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہمارے اندر زہر گھول دیا گیا۔ یہ جو کہا گیا نا کہ دین است حسین، ہمیں مذہب نہیں کہا گیا، ہمیں فرقہ نہیں کہا گیا، ہمیں دین کہا گیا ہے، دین کہا گیا، دین کہا، اور دین جزئیت کا نام نہیں ہے، دین ٹوٹیلٹی کا نام ہے، کلیت کا نام ہے۔ میں آپ کی بات کو
बड़ी खूबसूरत अंदाज से चंद जुमलों में अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम है। सही बात है, वाकई। आप जाएं मस्जिद में, जाकर आप सजदे अदा करें, नमाज पढ़ें, आपका फर्ज पूरा। बाहर आकर जो मर्जी करें, गालियां दें, करप्शंस करें और बहुत सारी बुरी आदतें हैं। किसी ने कहा कि दीन जो है वो सिर्फ नमाज रोजे का नाम है। किसी ने कहा दीन साल में एक बार हज कर लेने का नाम है, एहराम और उम्रे कर लेने का नाम है। किसी ने कहा जी साल के बाद सदका और खैरात और ज़कात देने का नाम है। नहीं, दीन सर टोटलिटी का नाम है। आपकी जिंदगी में एक एक चीज जब तक दुरुस्त ना हो जाए उस वक्त तक दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा है ना कि दीन अस्त हुसैन, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम आप दीन का कामिल नाम है। अगर खाली सर नमाजें पढ़ने का नाम दीन होता तो इमाम हुसैन सारी जिंदगी मदीना पाक में रहते, जैसे अक्केबाजी ने फरमाया। सही बात है, सारी जिंदगी मदीने में रहते, लोग आपके हाथ चूमते, आप मस्जिद नबवी में इमामत फरमाते, नाना पाक का रोजा करीब था, माँ फातिमा ज़हरा का रोजा करीब था। आप क्यों निकले वहां से, क्यों चले वहां से? मक्का पाक में जब हज का मौका था, पूरी दुनिया से लोग हज करने मक्का आ रहे हैं और जिनकी वजह से हज मिला वो मक्का छोड़कर कूफा रवाना हो रहे। सही बात है, दीन के लिए वजह क्या है मैं बताता हूं। वजह यह है सर कि दीन खाली नमाजें पढ़ने का नाम नहीं है, दीन खाली रोजे रखने का नाम नहीं है, दीन खाली इबादत करने का नाम नहीं है, खाली जिक्र फिक्र करने का नाम नहीं है, खाली आस्ताने सजाने का नाम नहीं है, खाली मजालिस और महाफिल सजाने का नाम नहीं है, साल के बाद कोई एक्टिविटी कर लेने का नाम नहीं है। दीन आपकी जिंदगी के दिनों का नाम भी है, रातों का नाम भी है, सुबहों का नाम भी है, शामों का नाम भी है, जलवतों का नाम भी है, खलवतों का नाम भी है, सफर का नाम भी है, हजर का नाम भी है। मुझे कहने दीजिए, दीन आपके जाहिर का नाम भी है, आपके बातिन का नाम भी है। इमाम हुसैन ने बता दिया दीन खाली नमाज का नाम नहीं है, आगे बढ़कर जुल्म को रोकने का नाम भी है, जुल्म का दरवाजा बंद करने का नाम भी है, जुल्म को बेनकाब करने का नाम भी है। यजीद क्या करता था? मोहतरमा ने फरमाया यजीद क्या करता था? दुनिया और कायनात की सारी बुराइयां उसके अंदर थी। सही बात है, सारी बुराइयां। अगर इमाम हुसैन चुपचाप बैत कर लेते, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बड़ी अजीब बात की, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सब दुनिया का ये उसूल है, दुनिया का ये उसूल है। आपने पूछा था ना व्हाट नेक्स्ट? या एग्जैक्टली, दुनिया का ये उसूल है कि हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं। व्हाट वी हम क्या करते हैं? कोई जरा सी आंच आ रही हो ना, हम हाथ में हाथ दे देते हैं। सही बात है, हाथ मिला लेते हैं, हम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन हाँ जी, खामोश रह लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी में आपने हाथ नहीं दिया। बिल्कुल, आपने क्या दिया? आपने सर दिया, सर दिया है आपने। सरदाद इमाम हुसैन ने सर दिया है, और कयामत तक लोगों को, नौजवानों को, बड़ों को, बूढ़ों को ये मिसाल दी है कि खबरदार जब हक की बात हो, जब भी कभी हक की खातिर डटने की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। तो आपने सर देकर ये साबित कर दिया कि हुजूर के दीन से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। ये सर भी उसके लिए कुर्बान है, ये तन और धन भी उसके लिए कुर्बान है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफस्सिल अंदाज में और बहुत अच्छे अंदाज में बताने का। जनाब हम फिर फैज़याब होना चाहेंगे, कुछ कलाम हो जाए मनकबत। जी जरूर। विर्द या हुसैन या हुसैन, मोमिनों की जिंदगानी। विर्द या हुसैन या हुसैन, मोमिनों की जिंदगानी। दीन जो बचा है या हुसैन, आपकी है मेहरबानी। दीन जो बचा है या हुसैन,
آپ کی ہے مہربانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ فاطمہ نے پالے دیکھ لوریاں قرآن کی، فاطمہ نے پالے دیکھ لوریاں قرآن کی، دیکھ لوریاں قرآن کی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ کون گئے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین ترسے، کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین ترسے، پانی کو حسین ترسے۔ سچ تو ہے کہ کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی، سچ تو ہے کہ کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اجاز بھائی شعر سماعت کیجئے گا۔ تا حشر حسین آپ کا نام جگمگائے گا، تا حشر حسین آپ کا نام جگمگائے گا، نام جگمگائے گا۔ تا حشر یزید بن گیا عبرتوں بھری کہانی، تا حشر یزید بن گیا عبرتوں بھری کہانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سماعت کیجئے۔ شان میں حسین آپ کی کیا بیاں کرے غازی، شان میں حسین آپ کی کیا بیاں کرے غازی، کیا بیاں کرے غازی۔ حسین آپ کی کیا بیان کرے غازی، نہ حضور کا ثانی، نہ حسین کا ثانی، نہ حضور کا ثانی، نہ حسین کا ثانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حسین جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और आज की महफिल बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और हम बहुत सारे वाक़यात आज जाने हैं हमने आपसे, आपकी ज़ुबानी। अभी बात कर रही थी आप ख़वातीन के किरदार की, ख़वातीन साथ चलीं और उस पूरे जो वो पूरा महाज था, क्या किरदार रहा ख़वातीन का इस पूरे सिनेरियो में? मैं ख़वातीन का जब भी किरदार करती हूँ तो एक जुमले से आगाज़ करती हूँ कि अगर असासे दीन में खूने हुसैन है तो सब्र ज़ैनब भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर दीन की असास की बका खूने हुसैन से हुई है तो सब्र ज़ैनब से बकाए करबला है। बिल्कुल ठीक। आप देखें कि उस सफ़र में हर रिश्ता मौजूद है। आप ख़वातीन हैं, आपके घर में भी ख़वातीन, मैं भी खातून हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम जब सोसाइटी में निकले तो हमारे साथ एक कव्वाम अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, एक सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर हमारा हर रिश्ता, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा शोहर, हर रिश्ता साथ मौजूद होता है। उस सफ़र में हर रिश्ता, औरत के हर रूप वहाँ मौजूद है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सलारे इश्क काफिला इश्क हैं बादस करबला, वो साथ हैं तो वो एक माँ की हैसियत से भी साथ हैं, उनके ओनो मोहम्मद साथ हैं, वो एक बहन की सूरत में भी साथ हैं, वो एक बेटी की सूरत में भी साथ हैं। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर लेके गई हैं तो सानिए ज़हरा कहलाई हैं। फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर शहरबानो भी हैं, उम्मे रुबाब भी हैं, उम्मे फरवा भी हैं, सैयदा सुकैना सलामुल्लाह अलैहा भी हैं, उम्मे कलसूम भी हैं। आप हर रिश्ते को देखते हैं, वहाँ पर औरत हर रूप में वहाँ मौजूद है। साबित ये होता है कि अगर इस्लाम अपनी असल हालत में मौजूद हो तो औरत का घर उसकी चादर चार दीवारी है। ठीक है। और अगर इस्लाम पर आंच आ जाए, इस्लाम की सूरत बिगड़ने लगे, इस हक को बातिल का मार्का होने लगे तो फिर नफ्स औरत और मर्द नहीं रहता, फिर नफूसे मुतमइन्ना होते हैं जो उस काफिले पे निकलते हैं। सही बात है। फिर उन्हीं को बुलाया जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, बस आ जाओ वो सारे नफूस जिनकी रूहें इतनी पाकीज़ा और मुताहिर हैं, जिनकी रजा पर रब राजी है और जिनसे रब राजी है, वो फिर उनको बुलाया जाता है। उसमें कोई औरत और मर्द नहीं रहती। फिर उनकी जुर्रत होती है, फिर उनका हिम्मत होती है, उनका सब्र होता है, उनकी इस्तकामत होती है, उनका हौसला होता है, उनकी वफा होती है, फिर वफादारी होती है। सही बात। आप ये देखें कि जब वो खवातीन वहां से निकल रही हैं ना अपनी उन चादरों के साथ, तो उन्हें भी खबर है वो अली की बेटी हैं, हमशीरा हुसैन हैं, वो सैयदा ज़हरा की बेटी हैं। क्या उन्हें खबर नहीं कि हम किधर जा रहे हैं? बेखबरी में कोई नहीं गया, हर कोई खबर के साथ गया है। बेखबरी में कुछ हो जाए तो कहते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन खबर के साथ खुद को कुर्बान करना कि क्या होने वाला है, बहुत बड़ी हिम्मत और जुर्रत और जिगर की बात है। किसी खातून के, वो एक बड़ी कहावत आजकल की सोसाइटी में मशहूर है, किसी कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। वाक़या करबला के पीछे भी बड़ी जुर्रत वाली खवातीन का हाथ है। वरना मर्दों को फिक्र होती है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा। उस सफर की पूरी तकालीफ को भी बर्दाश्त किया। और जब वहां आ चुके 8 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम से पानी बंद है, नाजुक रिश्ते हैं, पानी बंद है, वो अपने बच्चों को बिलकता भी देख रही हैं। 6 माह के अली असगर भी पानी प्यास से रो रहा है, 4 साल 5 साल की सैयदा सुकैना भी पानी से तड़प रही है। वो खवातीन चूंकि नाजुक होती हैं, वो अपनी उस प्यास को बर्दाश्त करके उन गमो आलाम को रब की रजा का लिबादा देकर, किस इरादे के साथ कि दीन मुस्तफा के नंगे सर को सैयदा सानिए ज़हरा अपनी चादर का पर्दा देकर उस नंगे सर को ढांपकर उम्मत मुस्तफा पर एहसान अजीमा कर रही है। बिल्कुल सही। आप देखें कि उम्मत मुस्तफा के सारे मर्द सारी जिंदगी खड़े होकर सैयदा फातिमा ज़हरा की उस बेटी को सलाम पेश करे तो कम है कि जिसने अपनी चादर से दीन मुस्तफा का सर नंगा ढांपा है। आज हमारे सरों पर चादर है ना, तो ये उनका सदका है। वरना यजीद जिसके यहाँ न बेटी बीवी की पहचान रही थी, न हलाल हराम की पहचान रही थी, आज हमारे पास ये चादर ना होती अगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला में खड़ी ना होती। आप देखें 71 तन कुर्बान हुए हैं, मैं 72 की बात नहीं भी कर रही, 71 तन कुर्बान हुए हैं, करबला में खड़ी हैं।
7, 8, 9 मुहर्रम वो रात भी गुजरी है जो इबादत और रियाजत की है। मैं मुख्तसर करती जा रही हूँ। उनके सामने मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। वो उम्मुल बनीन हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की जो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद जो उनकी ज़ोजा मोहतरमा है, उनके रिश्तेदार भी अपने वफद भेज रहे हैं। हजरत अब्बास अलमदार को बुलाया जा रहा है, उनके बेटों को कहा जा रहा है आपको पनाह दी जाती है, आप आ जाओ। वो उसको रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त में पनाहे हुसैन ही पनाहे मुस्तफा है और पनाहे मुस्तफा ही पनाहे खुदा है। तो पनाहे खुदा से बढ़कर किसकी पनाह होगी? आज जो हुसैन की पनाह में आ गया वो खुदा की पनाह में आ गया, वो उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये सारे माजरे, ये सारे वाकयात वो देख रही हैं। मैं सिर्फ उनकी बात इसलिए कर रही हूँ कि वो नुमाइंदा हैं, वो आगे सालार बनने जा रही हैं, वो पूरे प्रेजेंट कर रही हैं। और क्यों ना प्रेजेंट करें, सही बात। वो भी तो उसी हुसैन की बहन है ना, उनके अंदर भी तो मौला अली मुश्किल कुशा का खून दौड़ रहा है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि उनका कलाम जुल्फकार था। जो जौहर जुल्फकार ने खैबर में दिखाए वही जौहर करबला में दिखाए। जो जौहर करबला में जुल्फकार तलवार ने कराए वही बेतेग जुल्फकार के वो लड़ी। किस तरह से लड़ी कि जब 71 तन कुर्बान हो गए ना, हर एक को इमाम अली पाक खुद तैयार करके भेजते थे और फिर हर एक की शहादत के बाद कहते थे कदी रबी रजा आएगा, अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। हर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है किसी की जुबान पर भी, मगर औरतों के अंदर थोड़ी बेसब्री होती है। हाँ, वो घबरा जाती हैं। मगर आप उस सब्र को देखें जो पैक्ट, मैंने पहले कहा ना कि मर्द और औरत नहीं है, वहां नफूसे मुतमइन्ना है जो रादियतम मर्दिया के मकाम पर फायज हैं। और मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमेशा कहा करती हूँ कि हर कोई अपनी बंदगी के कमाल पर पहुंच जाता है तो जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। आले रसूल ने करबला के मैदान में बंदगी के वो जौहर दिखाए, ओजे कमाल पर पहुंचा दिया कि अल्लाह पाक ने कहा जन्नतों के मालिक यही ठहर गए, जो इन्हीं का हुआ वो हमारा हुआ। और वो आयत करीम है ना, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ इसका तर्जुमा कुछ और है मगर करबला में इसका तर्जुमा कुछ और है। वहां तो हर लाशा गिरने के बाद अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, हर सर कटने के बाद, हर तीर चलने के बाद, खैमों के जलने के बाद, काफिले को कैदी बनाने के बाद फिर यही कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तेरे हैं तू हमारा है, बिल्कुल सही, हम तेरे हैं तू हमारा है। और इंसान की जिंदगी का मकसद उसको पाना है और वो कहता है मैं इनका हूँ। किनका? जो आप देखे 72वां तन अली का शेर, अली का शेर, फातिमा ज़हरा की जान, नाना की मोहब्बत। जब घोड़े पे सवार होने लगती है तो आप उस खातून का हौसला और जिगर देखें, जरा तसव्वुर करें, हम बैठे हैं ना, आप जरा तसव्वुर करें कि आपके सामने उसी मैदान में ओनो मोहम्मद की लाशें बेसर पड़ी हैं, अब्बास अलमदार की लाश पड़ी है, अली अकबर पड़े हैं, अली असगर पड़े हैं, कासिम पड़े हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, बेटे हैं। कौन सा ऐसा रिश्ता नहीं है जो वहां कुर्बान पड़ा है? और किस औरत का हौसला होगा कि वहां खड़ी होकर ये कहे कि भाई ठहर जा, तूने हर एक को सवार किया, आज तुझे सवार करने अली की बेटी आएगी। अली की बेटी के अंदर ये जुर्रत, ये सब्र उसकी माँ ने दी है कि करबला के मैदान पे जब हुसैन को कोई सवार करने वाला नहीं होगा तो ज़ैनब सवार करेगी। आज की औरत को ये दर्स है कि मुसीबतों के पहाड़ भी आ जाएं, शिकवा न करना बल्कि उस मैदान में साथ खड़ी रहना, हक के लिए लड़ना, हक के लिए साथ खड़े होना, हक की दावत देना। बोलना आसान है, हक के लिए खड़े होना मुश्किल है। तो आप ये देखें, आखिरी 2 जुमले कहूंगी कि ये देखें, सवार कराती हैं भाई को, कहाँ भेज रही हैं? मक्तल में, जहां से पता है सामने क्या होने वाला है, किसी ने नहीं आना। और फिर इस हौसले के साथ कहती हूँ, भाई ने वसीयत की, नसीहत की, हदायत दी कि देखना तू अली की बेटी है, तू इस वक्त मेरे बाद सलार इश्क के काफिला इश्क होगी, इस काफिले की तू सलार होगी। कहीं नोहा कना न करना, बाल न नोचना, चीखो पुकार न करना, क्योंकि सादात घराने की ये शान नहीं कि वो आहो बका करे। वो तो रजा बर रजा रहते हैं, वो रादियतम मर्दिया के मकाम पर फायज है। अपनी उस लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को
اپنا جو آپ نے سٹیٹس ہے اس سٹیٹس سے نیچے، وہ کہہ رہے تھے نا کوالیفیکیشن، تمہاری کوالیفیکیشن ایسی نہیں ہے کہ تم اپنا سٹیٹس کو ڈاؤن کرو. تم نہیں رو سکتی، ساری دنیا روئے گی مگر تم نہیں آنسو بہا سکتی. کیوں؟ کیونکہ کوفہ کے بازاروں میں، دمشق کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں ابن زیاد کے سامنے، یزید کے سامنے وہی ذوالفقار کلام بن کر بولے گی، اور وہی کلام ذوالفقار صدائے انقلاب بنی، صدائے زینب صدائے انقلاب بنی. وہی صدائے انقلاب اگر نہ ہوتی تو میں اور آپ آج واقعہ کربلا بیان نہ کر رہے ہوتے. وہی سفیرہ کربلا تھی جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. حسین نے دین کو بچایا، زینب نے کربلا کو بچایا، اور ایک مثال بن گئی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے سر. کافی مفصل باتیں ہو رہی ہیں، ٹائم تھوڑا شارٹ بھی. میں چاہتا ہوں ایک دو اور ذرا اہم موضوعات پہ ہم بات کر لیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں ایڈ کرنا ضرور کیجئے آپ. بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. وہی نام سب سن رہے تھے اور میں ان کو روکا نہیں. اس پہ دل جو ہے وہ رقیق بھی ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی، ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی. نمی بھی تھی. شور واقعہ کربلا نمی کے بغیر بیان بھی نہیں ہوتا. اچھا، وہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے نا ابھی کہ کون کہتا ہے کہ امام حسین یا کربلا والے پانی کو ترسے، بلکہ پانی ترستا رہا، تو قیامت تک پانی واقعی ترس رہا ہے. ادھر سے آپ امام حسین کا نام لیں اور ادھر آنکھوں میں پانی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. سر یہ جو موضوع چل رہا ہے خواتین کے حوالے سے، اور بچے بھی ساتھ میں، اور میرا یہ فیورٹ موضوع ہے. اچھا صحیح. بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، آج کے ہمارے معاشرے میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو کمزور کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے عورت کو کمزور کیا ہے، لیکن اسلام وانٹس اے اسٹرانگ وومن. اسلام ایک مضبوط عورت چاہتا ہے. اور جو مثال انہوں نے دی، جو مثال آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں سر، ہسٹری کو، تاریخ کو دیکھیں، حضرت ہاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں. ان کو اکیلے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام؟ صحیح بات ہے. کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ میری بیوی اکیلی رہ کر کمزور ہو کہ مضبوط ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام خود کیا، اپنے بیٹے کی حفاظت کا انتظام خود کیا. تو اسلام چاہتا ہے کہ اسٹرانگ وومن. میں آپ کو اگلی مثال دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی شادی کس سے ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب شادی ہوئی تو ام المومنین حضرت خدیجہ عرب معاشرے کی، قریش کی سب سے اسٹرانگ ویمن تھی، سب سے اسٹرانگ ویمن. اور آپ حیران ہوں گے سر، بزنس ویمن تھی. ان کا اپنا کاروبار تھا. پوری دنیا میں ان کے قافلے جاتے تھے، مصر، عراق، شام، یہ سارے ان کے، یمن، ان علاقوں میں تجارتی قافلے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے قافلے کو لے کر گئے، بزنس قافلے کو لے کر گئے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے، بالکل، اور پوری نسل سے، اگر آج کوئی بیٹی اگر یہ کہے، میری بیٹی یا آپ کی بیٹی، کوئی بہن یہ کہے جی میں MBA کرنا چاہتی ہوں، میں بزنس پڑھنا چاہتی ہوں، تو ہماری دوسری طرف سے فتووں کے تیر نہیں آئیں گے کہ گھر سے باہر جا رہی ہیں اس طرح سے؟ یہ بچی ہو کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا کوئی ڈرائیو کرنا چاہے بچی، اگر ہم کہتے ہیں نہیں تم ابھی کیا، اور کئی ملکوں میں تو ابھی اجازت ملی ہے جا کر. صحیح بات ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ام المومنین سے بڑھ کر کس کی شان ہوگی؟ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں عرب معاشرے کی سب سے اسٹرانگ ویمن کو دیا ہے، سب سے اسٹرانگ خاتون، جس کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب کی شہزادی. اور جب آپ کی شادی ہوئی تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور ان کی 40 سال. اور جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آقا علیہ السلام کی 40 سال اور ان کی 55 سال. لیکن بڑی عجیب بات ہے، آقا علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے وحی کے نازل ہونے سے پہلے، آج کوئی غار حرا پر نہیں چڑھ سکتا، اتنا مشکل راستہ ہے. تو کھانا لے کر حضرت خدیجہ خود جاتی تھی پیچھے 55 سال کی عمر میں. بالکل صحیح بات ہے سر. یہ ہے وہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ. صحیح بات. اور پھر کربلا کی آپ بات کریں سر، میں 3 چیزیں صرف بیان کروں گا. ضرور جی. جس طرح حسینیت ایک استعارہ ہے، حسینیت ایک قیامت تک ایک استعارہ ہے، اسی طرح حریت ایک استعارہ ہے. حر جو آیا تھا اور آ کر حسین کا ہو کر رہ گیا،
یہ بھی ایک استعارہ تھا. سن لیجئے اسی طرح زینبیت بھی ایک استعارہ ہے. اب قیامت تک کچھ باتیں محترمہ عائشہ شبیر نے کر دی, ایک بات میں بھی کر دیتا ہوں. جب قافلہ لٹ گیا, جب 72 تن شہید ہو گئے, جب گھوڑے لاشوں پر دوڑ رہے تھے, لاشوں کو مسخ کر رہے تھے, جب آہو بکا کا عالم تھا, جب خیموں کو آگ لگ گئی, ایک آواز بلند ہوئی. سر ڈاکٹر صاحب, ایک آواز بلند ہوئی, سارے یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی, سارے یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی. وہ حیران تھے کہ حسین کو تو ہم نے شہید کر دیا ہے, اب یہ حسین کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نا ثانی زہرا, حضرت زینب کو لوگ ثانی حسین بھی کہتے ہیں. اصل میں وہ حسین کی آواز نہیں تھی, وہ سیدہ زینب کی آواز تھی. اتنی اسٹرانگ آواز, اتنی اسٹرانگ آواز. اب تک وہ حسین کی آواز سن رہے تھے, اب انہوں نے سیدہ زینب کی آواز سنی. انہوں نے کہا یہ دوسرا حسین کون آ گیا؟ اصل میں وہ دوسرا حسین نہیں تھا, وہ سیدہ زینب تھی اور شریکت الحسین تھی, جنہوں نے پھر قافلے کو لیڈ کیا. لوگوں, سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کربلا سے زینب کو نہیں نکال سکتے, ام رباب کو نہیں نکال سکتے, حضرت رقیہ کو نہیں نکال سکتے, آپ سکینہ, ننھی سکینہ کو نہیں نکال سکتے. اس کے بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوتا. کربلا یہ کردار ایسا ہے ہم شہادت امام حسین کی طرف نہیں گئے نہیں, کیونکہ ہم نے کہا کہ چلیں ذرا ہم پہلے والے ایسپیکٹس دیکھیں. یہ بڑا اچھا ہو گیا. اللہ پاک ہمیں, ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں, جو نوجوان ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو کربلا والوں کے کردار کو اپنانے کی توفیق. آمین ثم آمین. ضرور ضرور. دیکھیں, جب صدائے انقلاب دپا ہوتی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا, میں ایک آج کی عورت کے لیے ایک لیسن ضرور بتاؤں گی کہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک باطل پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھا ہے. صحیح بات. جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو پوری آب و تاب اپنی سلطنت پہ, اپنے تخت پر بیٹھا ہے, اور اس کے سامنے کٹے ہوئے سر پڑے ہیں, اور سر بھی شہزادوں کے ہیں. جو کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں وہ وہاں پڑے. بالکل صحیح. اور قیدیوں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں, خاموش بیٹھی ہیں, مگر جب گستاخی کی ہے اس نے اور یاد کیا کہ میں آج میرے مقتول بدر والے ہوتے تو خوش ہوتے, اور جب آقا حسین کے لبوں کو چھڑی لگا رہے ہیں تو آپ اس وقت سوچیں کہ وہ جو خاموش بیٹھی ہیں, جب بات حق اور باطل کی آ جاتی ہے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال اب ہم کچھ کلام سن لیتے ہیں اپنے ساتھیوں سے. جی بڑا ہی پیارا کلام ہے, ضرور ضرور ضرور. شاہ کربل دیا جد پرد کے یاد رو پیاسی اکھیاں نے جھڑیاں لائیاں, تپ دیا رے قاسم دے سگرے رل گئے, تپ دیا رے تاتے قاسم سویرے رل گئے, مہندیاں شگدیاں نال لہو دے دے لایا, مہندیاں
شجن دیا نال لہو دے لایا جا کے پردے زینب دی چولی اجڑی جا کے پردیس وچ زینب دی اجڑی کی دسا کنیاں تھے اوکھیاں کڑیاں آیا کی دسا کنیاں تھے لاشا اکبر جدو خیمے دے اندر آیا لاشا اکبر جدو خیمے دے اندر آیا روپیاں ویکھ کے اس لاش نو زہرا جائیاں روپیاں ویکھ کے اس لاش نو زہرا جائیاں جائیاں شاہ کربل دیاں جد پرت کے پیاسا حسین کو کہوں پیاسا حسین کو ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. آنکھیں نم ہو گئیں اس کو سن کر.
صحیح بات ہے, پورا آپ آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا ایک سینیریو. لیکن ٹائم بھی اب ختم ہونے والا ہے اور ابھی تو بہت ساری باتیں ہونی تھیں, لیکن جس طرح سے آپ انداز بیاں آپ لوگوں کا ہے نا, میں تو صحیح معنوں میں آج بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے اور نئی لرننگز کے ساتھ. لیکن جانے سے پہلے کوئی پیغامات ہونے چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو حق و باطل کی ہم نے بات کی, یہی آج کا ٹیک ہوم میسج بھی ہوگا. لیکن اسٹل آئی وانٹ کہ آپ دونوں اپنے اپنے طریقوں سے ہماری آڈینس کو کچھ کہیں, کہ کوئی پیغام دیجیے. لیکن شہادت امام حسین کے بعد کائنات انسانی کو دو کردار مل گئے, ٹھیک, ایک یزیدیت اور ایک حسینیت. صحیح بات. معاشرے میں دیکھنا ہوگا کہ یزیدی کردار کے حامل کون لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بے خبری میں ہم یزیدی پہلو پہ تو نہیں کھڑے, صحیح بات ہے, اس کردار کے ساتھ تو نہیں کھڑے. آپ کو وہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے اپنے کردار کے اندر بھی, کہ ہمارے اندر بھی ایک کربلا بپا ہے, ہمارے اندر بھی ایک حق و باطل کی جنگ ہے. ہمارا ظاہر و باطن اس جنگ کے ساتھ ہر وقت کشمکش میں رہتا ہے. وہ جو کہا تھا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وہ جو کربلا ہے وہ والی کربلا نہیں اب دوبارہ آنی کہ ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندہ کرنا ہے. آپ کے اندر جو کربلا ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, اس کربلا پہ بیٹھ کر. کہ یزیدی کردار ہے ظلم, جبر, جھوٹ, غیبت, آپ دھوکہ دہی میں. آج کی سوسائٹی کی ساری بیماریاں جتنی آپ اس سب بیماریوں کا نام یزیدیت ہے. حلال و حرام میں تمیز نہیں رہنا, حرام کو حلال اور حلال کو حرام اپنے مقصد کی خاطر, اپنے لیے خود شریعت کو بدل دینا, اپنے لیے خود قرآن کی تعبیرات نکال لینا. آج یزیدیت مختلف صورتوں میں کھڑی ہے ہمارے سامنے, انتشار کی صورت میں, فرقہ پروری کی صورت میں, فرقہ وارانہ جو آپ انتشار پھیلا رہے ہیں اس کی صورت میں, جو ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں ان وہ جو بٹے ہوئے لوگ ہیں اس صورت میں. کیونکہ بٹے ہوئے لوگ یزید کے ساتھ تھے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, کھلبلی سی مچی ہوئی تھی یزیدیت میں. اتفاق نہیں ہے, اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس 30,000 22,000 جو مختلف اس میں حافظ قرآن بھی موجود ہے. اذان ادھر بھی ہوتی ہے, اذان ادھر بھی ہوتی ہے. یہ اذان حسین ہے جو قیامت تک زندہ رہی, وہ اذان یزید تھی جو مردہ ہو گئی. تو اپنے اندر وہ جو دو کردار ہیں نا اس میں پہچان لیں کہ آج کے کردار میں آپ کا کردار کیا ہے. یزیدیت اور ادھر حسینیت. اور حسینیت کا پہلا کردار, پہلی خوبی, پہلا وصف, پہلی پہچان انکار باطل. بہت شکریہ. انکار باطل کے ساتھ اقرار حق ہوگا تو آپ حسینیت کو اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنے عمل میں, اپنے کردار میں زندہ کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عائشہ جی. صحیح بات ہے, کافی کچھ سیکھا میں نے آپ سے آج. صحیح بات ہے جی سر. سر میں اینڈ پر میسج جو دوں گا دو چیزیں ہیں, ایک ہے ذکر کربلا اور ایک ہے فکر کربلا. واہ, صحیح بات. اگر الفاظ کو مزید ڈیفائن کروں, ایک ہے ذکر حسین اور ایک ہے فکر حسین. ہمارے ہاں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ذکر حسین, لیکن جب تک اس کی فکر, اس کی کربلا بپا کیوں ہوا, یہ حق اور باطل کی جنگ کیا ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, اسباب کیا تھے, جب تک ٹرو سٹوری ہم نہیں سمجھیں گے اور اپنی نئی نسل کو نہیں بچائیں گے اور نہیں بتائیں گے, اس وقت تک سر ہمارا معاشرہ اس کی بلڈ اپ نہیں ہو سکتی, اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, نور نیوز کو, آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ مینج کیا ہے. ذکر حسین بھی سننے کو ملا, میسج بھی کیا. صحیح بات ہے, فکر لوگوں تک گئی ہے. اللہ پاک اس چینل کو بھی برقرار رکھے. محمود مسعود صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ عائشہ شبیر جی بہت بہت شکریہ. آپ دونوں واقعی بہت بلیسڈ ہیں, یو آر گریٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ آنرنگ دا شو, اینڈ تھینک یو گائز. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ دونوں آتے ہیں, لیکن اینڈنگ ہم آپ پہ ہی کریں گے. کچھ کلام چاہ رہے ہیں کہ ہم اینڈ آپ پہ کریں, اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بڑا ہم فیضیاب ہوئے. اینڈ جی ویورز, آج کا شو ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن وہی بات, اتنی ڈیٹیلڈ اب ٹیک ہوم میسیجز آ گئے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سمری ہے وہ یہی ہے کہ حق اور باطل کو ہمیں پہچاننا ہے. حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ان لوگوں نے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں.
حسینیت یا یزیدیت. تو آپ نے حسینیت کا ہی ہمیشہ ساتھ دینا ہے, اور جو انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تا عمر یہ مثالیں ساتھ رہیں گی ہمارے, اور ہم سیکھتے رہیں گے, بیکاز آبویسلی وہ ایک ایسے ہمارے لیجنڈ کہتے ہیں نا, مطلب کہ ایک مثال بن گئے کہ اب اس کو مثال کو زندہ رکھنا ہمارا کام ہے اپنے اعمال کے ذریعے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. ملیں گے آپ سے انشاءاللہ منڈے کو, اور اب ہم چاہتے ہیں آپ اینڈنگ کریں میری طرف سے, ہم سب کو اللہ حافظ. تو اب کلام ضرور. جس کے گھر کا ہے سارا زمانہ غلام, حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سوچ کی حد سے آگے ہے جس کا مقام, سوچ کی حد سے آگے ہے جس کا مقام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. جس کا نانا رسولوں سلطان ہے, جس کا نانا رسولوں کا سلطان ہے, جس کا بابا علی کل ایمان ہے, جس کا بابا علی کل ایمان ہے. ساری فردوس ہے جس کے بچوں کے نام, ساری فردوس ہے جس کے بچوں کے نام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین. جس کے دکھ میں ہے شامل زمین و زمان, جس کے دکھ میں ہے شامل زمین و زمان, یاد میں جس کی روتا ہے سارا جہاں, یاد میں جس کی روتا ہے سارا جہاں. ذکر کرتے ہیں جس کا گدا صبح و شام, ذکر کرتے ہیں جس کا گدا صبح و شام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین. جو شہیدوں کا سید ہے سردار ہے, جو شہیدوں کا سید ہے سردار ہے, جو شہیدوں کا سید ہے سردار ہے. قافلہ شجاعت کا سالار ہے, قافلہ شجاعت کا سالار ہے. جو ہے فاروق سب مومنوں کا امام, جو ہے فاروق سب مومنوں کا امام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام.